سر چپل کا کیس ہے. پارٹی میں کسی نے نورے کی چپل توڑ دی، وہ بھی دونوں پیر کی. چپل ٹوٹنے کا کیس، وہ بھی پارٹی میں. او مائی گاڈ. اور سر ڈاکٹر فاروقی کے میڈیکل رپورٹ کے مطابق چپل کے ٹوٹنے کے بعد چوچو کی آوازیں آنے لگی. چپل سے چوچو کی آواز. واو. ایسی کون سی دشمنی ہے اس آدمی کی نورے کے چپل کے ساتھ جو اس نے دونوں کی دونوں چپل ہی توڑ دی؟ ہونا ہو رہا یہ کسی بڑے گینگ کا کام لگ رہا ہے مجھے. بہت بڑی گینگ کا. پتہ لگانا پڑے گا کہ آخر اس چپل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. سر میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جتنا وقت گزر رہا ہے یہ کیس اتنا ہی کرٹیکل ہوتا جا رہا ہے. اللہ خیر کرے. ہاں بول شیدے. سر اصلی گنہگار کا پتہ چل گیا. بولو کون ہے وہ؟ چنٹو چورن والا. چنٹو تو چورن بیچتا تھا، اس نے چپل چرانی کب سے شروع کر دی؟ ہاں سر میں اور فیقا نکل پڑے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے. بس بہت جلد ہی آپ کو اچھی اوکے رپورٹ مل جائے گی. او آئی سی. شیدے تمہیں کوئی ثبوت ملا کیا؟ ثبوت نہیں سر، پوری کی پوری اسکرپٹ سمجھو ہمارے ہاتھ لگ گئی. اور اسکرپٹ کے حساب سے چنٹو ہی اصل گنہگار ہے. میں اور فیقا ابھی اسی کو پکڑنے جا رہے ہیں. شاباش شیدے، جلدی سے پکڑ کے لے آؤ اسے. ہیں بند ہو گیا؟ سنا رانا، چنٹو ہی ہے ان سب کے پیچھے. وہ دیکھ شیدے، چنٹو چورن والا. یہ تو واقعی چنٹو چورن والا ہے. چلو گاڑی روک کے اس کی خبر لیتے ہیں. بابا CID. چپلیں توڑنے کا بہت شوق ہے نا تجھے؟ کسی کی چپلیں نہیں توڑی. بولو کیوں توڑی تم نے نورے کی چپل؟ ایسی کیا دشمنی آ گئی تھی تمہاری نورے کے چپل کے ساتھ کہ تمہیں دونوں کے دونوں چپل ہی توڑنے پڑے؟ ایسی کیا دشمنی ہے تمہاری نورے کے ساتھ یا اس کی چپلوں کے ساتھ؟ بتاؤ. سر میں نے کسی کی چپل نہیں توڑی. شیدے بتاتا ہوں سر، سب کچھ سچ بتاتا ہوں آپ کو. سر میری نورے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. اس رات نورے کے بیٹے کے ختنے کے موقع پر میں بھی گیا تھا. اچانک سے محفل میں بدبو پھیل گئی. نورے سمیت سب مجھے دیکھنے لگے. نورے نے مجھ پہ الزام لگا دیا اور میرا پپی شیم ہو گیا. آپ خود ہی سوچو پھر کہ میرا دل نہیں کرے گا کہ میں نورے کو قتل کروں، لیکن پھر بھی میں نے نورے کو قتل نہیں کیا کیونکہ اچانک میری نظر اس کی چپل پہ پڑی. یہ وہی نورے کی چپل ہے؟ جی سر ہاں وہی چپل میں نے دیکھا. کیا دیکھا تم نے چپل پہ؟ ایسا کیا لکھا تھا نورے کے چپل پہ جو تمہیں کاٹنی پڑی؟ سر چپل پہ کچھ نہیں لکھا تھا، چپل پہ صرف اور صرف گوبر تھا. اب میں نے چپل کو دیکھا، ہو نہ ہو یہ ساری بدبو چپل سے آ رہی ہے کیونکہ گوبر لگا ہوا تھا. تب میں نے جا کے ٹکڑے کر دی. مانا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم قانون کو اپنے ہاتھ میں لو اور چپل توڑ دو. پورے دو چپل توڑیے آپ نے، اور اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے. اگر آپ کو ہماری ایفرٹس اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.